دیکھ بھائی میری بات مان لے ورنہ ابھی گریبان پکڑ کے ایک لگاؤں گا اور پھر لگا بھی دے. تو ایسے شخص کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے اس کے ماں باپ بات نہیں کر رہے, اس کے رشتہ دار بات نہیں کر رہے, محلے والا اس کو کوئی سلام کرتے ہوئے ڈرتا ہے, چوکیدار گارڈ لفٹ مین ڈر رہا ہے, ابھی اس سے بات کریں گے تو اس نے ہاتھ اٹھا دینا ہے یا گالی دے دینی ہے. آپ کے امپلائیز پریشان, جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہ دفتر والے پریشان, جس کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے وہ پریشان, جہاں جاب کر رہے ہیں سیٹ پریشان, جس دکان پہ بیٹھے ہیں گاہک پریشان. آپ کی اس حرکت سے ہر کوئی پریشان ہے اور یہ آپ جانتے ہیں, پھر بھی اس حرکت کو, اس عادت کو نہیں چھوڑتے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مفتی صاحب؟ انانیت اور تربیت کا فقدان. دیکھیں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو یہ ہاتھ اٹھانا, نبی کریم نے یہاں پر ہاتھ کا ذکر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ عمومی طور پر جب کسی کو ایذا پہنچائی جاتی ہے تو ہاتھ ہی اٹھایا جاتا ہے. اب اس حدیث کی شرح کے اندر جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھا پائی کرنا, تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, اور عرفاً مزاحن کہا جاتا ہے لاتا پائی کرنا, وہ بھی اس میں شامل ہے. جو شرح حدیث ہے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ چونکہ عمومی طور پر ایذا ہاتھ اور زبان سے پہنچائی جاتی ہے تو اس لیے نبی کریم نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا, ورنہ مقصود حدیث کسی بھی طرح ایذا پہنچانا ہے. اب اس کا ہمارے معاشرے میں اس کا ایک جو سبب میں سمجھتا ہوں شبیر بھائی, وہ یہ ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو ہم اسے نہیں روکتے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا مسئلہ ہے اور جس پر ظلم کر رہا ہے اس مظلوم کا مسئلہ ہے. جب ہم ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکیں گے تو وہ جری ہوگا. جب وہ جری ہوگا تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی یہ کرے گا. اس میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بلڈنگ میں, آپ کے محلے میں, آپ کی گلی میں کوئی ایسا بدماش مزاج آدمی آ گیا اور وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی اتنی حمیت, اتنی غیرت پیدا کریں کہ آپ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھائیں. تو اب اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک بندہ بدماش مشہور ہو جاتا ہے تو کئی لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں. اور یہ ہر طبقے کے اندر ہوتا ہے. یہ مذہبی طبقے کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مزاحن کہتا ہوں کہ اگر یہ مذہبی نہ بنتے تو یہ اپنے محلے کے بدماش ہوتے. ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سرے عام بد کلامی اور بد زبانی تو نہیں کر پاتے, لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی اس مزاج کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی طبقے میں ہوں, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہ بھی ہمارے دین میں یاد رکھیں کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ اس کے جواب میں اتنے ہی مقدار میں اسے تھپڑ لگاتے ہیں تو یہ بد اخلاقی نہیں ہے. برائی کا اس قدر برائی سے بدلہ دینا جس قدر برائی کی گئی ہے اس کی شریعت نے رخصت دی ہے. تو اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا ٹکر گیا کہ آپ نے ایک تھپڑ لگایا اور اس نے جواباً آپ کو تھپڑ لگا دیا تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں کسی مجبور کو, کسی غریب کو, کسی شریف کو دبانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور عزت کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی عزت جو اللہ نے دی ہے وہ کسی کو یہ حق نہ دو کہ وہ اس عزت کو پامال کرے. اگر کوئی برسر محفل آپ کی عزت کو خراب کرنے کی بات کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو آپ اسی محفل کے اندر اسے ذلیل کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو وہ جری ہو جائے گا. کل وہ دوسرے کے ساتھ کرے گا, تیسرے کے ساتھ کرے گا, چوتھے کے ساتھ کرے گا. تو ایسے لوگوں, اچھا انہیں جب نظر آتا ہے نا کہ ہمیں ہم پلہ مل گیا جو ہماری ٹیون کے اندر آ کے ہمیں جواب دے رہا ہے, تو پھر یہ واقعتاً ولد الانسان بن جاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا یہ فساد پر مشتمل ہوتے ہیں. تو آپ پہلے ہی انسان بن جائیے اور کسی کی کمزوری اور ضعیفی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. پچھاڑنے والا بڑا نہیں ہے, پچھاڑنے کی طاقت رکھنے والا اس کے باوجود معاف کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. یعنی انسان بنیے اس سے پہلے کہ کوئی اور حیوان بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, ایسا نہ ہو سامنے والا پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے.